سب سے پہلے ہم نے نماز کی نیت کرنی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب نماز کی نیت کر لی تو پھر تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہاں پہ دو تصویریں ہیں۔ پہلی تصویر پہ ٹک لگا ہوا ہے کہ اس طرح ہاتھ کے ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ان کا رخ ہونا چاہیے، انگلیوں کا جو ہے نا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، تو ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، کانوں کے ساتھ لگانے نہیں ہیں۔ دوسری جو نیچے جو تصویر ہے، اس میں کراس کا نشان لگا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانے کے، جو ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ منہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر جو ہے نا ناف، اس کے نیچے تھوڑا سا یا ناف کے اوپر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے اور دایاں ہاتھ، یہ بچوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بایاں ہاتھ نیچے ہونا چاہیے اور دایاں ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ اور اوپر ہونے کی جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ کیسے ہو کہ انگوٹھا اور سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ایسے ہلکا بنانا چاہیے، اور 3 انگلیاں جو ہے نا وہ ایسے اوپر ہونی چاہیے، 3 انگلیاں جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے اس کو پکڑ لینا ہے، اور 3 انگلیاں جو ہے نا یہ اوپر آ جانی چاہیے۔ تو یہ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا جو ہے نا تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہونے کا طریقہ۔ اور آپ کی جو نظریں ہیں وہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں پہ ہونی چاہیے، اور پھر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک جو آپ نے یاد کی ہے۔ پھر اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملا لیں، ہم نے تو سورۃ اخلاص یاد کی ہے، اگر سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی آپ کو کوئی صورت یاد ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ اللہب ہے، سورۃ النصر ہے، سورۃ الکافرون ہے، جو بھی صورت آپ بچوں کو یاد ہے وہ صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز میں قیام کرنے کی، کھڑا ہونے کی جو نا حیت کے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ اور جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور انگلیاں کھلی رکھنی ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کی کمر ہے اور جو سر ہے وہ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سر جو ہے نا نیچے جھکا ہو یا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو، اور دیکھنا نیچے جو ہے نا جو انگوٹھے ہیں پاؤں کے وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے، اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے گھٹنے زمین پہ لگنے چاہیے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر اس کے بعد ناک، پھر پیشانی۔ تو سجدہ کرنے کی دیکھیں کراس جو لگا ہوا ہے کہ پیچھے پاؤں جو نا 3 طریقے بتائے ہیں، 2 طریقے بتائے ہیں پاؤں کے۔ پاؤں ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوں، یا جو نا پاؤں کی انگلیاں جو نا سائڈ پہ ہوں۔ اور دوسرا جو ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہے کہ نیچے ہاتھ جو بازو ہیں وہ بچھانے نہیں ہیں۔ یہ جو کراس میں جس تصویر کا نشان لگا ہوا ہے جس میں کراس ہے، وہ تینوں کام آپ نے نہیں کرنے۔ پیچھے پاؤں اس طریقے سے نہیں رکھنے، اور دوسرا ہاتھ نیچے بچھانے نہیں ہیں۔ اب آئیں جس پہ ٹک لگا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے نا جو رکھنے ہیں وہ کانوں کے برابر رکھنے ہیں، اور ہاتھ کی انگلیاں کھلی نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، اور پیچھے جو پاؤں ہیں ان کی نیچے مضبوطی کے ساتھ آپ نے زمین پہ لگانا ہے، اور ان کی انگلیوں کا رخ جو ہے نا تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا
انگلیوں کا رخ جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ ہے سجدہ کرنے کا طریقہ. پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کر کے اسی طریقے سے آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ دیکھ لیں. 2 تصویریں پہلی اوپر والی تصویریں دیکھیں کہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے دایاں پاؤں جو ہے نا جو کھڑا رکھنا ہے اور اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. دوسرا جو بایاں پاؤں ہیں اس کو ایسے بچھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے اور اس کی بھی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جو آپ نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں اس طریقے سے ہاتھوں کو بالکل ڈھیلا چھوڑنا ہے. بالکل ڈھیلا چھوڑنا ہے. سختی سے اس طریقے سے نہیں بیٹھنا. اس تصویر میں دیکھیں کہ جو گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں وہ جو ہے نا نیچے کی طرف نہ لٹکے ہوں. جیسے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گھٹنوں کے نیچے انگلیاں لٹکی نہیں ہونی چاہیے. بالکل گھٹنوں کے برابر انگلیاں ہونی چاہیے اور آگے پیچھے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھنا. تو جب ہم تشہد پڑھیں گے تو اس کے اندر تشہد میں جب پہنچیں گے اشہد اللہ، یہاں پہ آپ نے انگلی ایسے شہادت والی دائیں ہاتھ والی اٹھانی ہے اور اسی طرح آپ نے ہلکا بنانا ہے. 3 انگلیوں آپ نے اس کو باندھ کر رکھنا ہے اور جو ہے نا آپ نے شہادت کی انگلی کا اور انگوٹھے کے ساتھ جو ہے نا ایسے آپ نے ہلکا سا بنانا ہے اور یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ نے یہ ہلکا بنانا ہے. تو انگلی کہاں سے اٹھانی ہے؟ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانی ہے، الا اللہ پہ آپ نے واپس رکھ. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا رب جعلنی پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف منہ موڑنا ہے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف منہ موڑنا ہے. یہ طریقہ تھوڑا سا میں نے آپ بچوں کو بتا دیا ہے کہ نماز تو ہم نے سیکھ لی ہے، نماز کا سبق ہم نے یاد کر لیا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا طریقہ میں نے آپ کو جتنا مجھے مناسب لگا میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. مزید آپ کو انشاءاللہ کلاس میں اچھے طریقے سے سمجھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.